ایک بہترین واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے اپنے والد محترم کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم میری جو کمائی ہے، جو میں کماتا ہوں، ان پیسوں کو میری اجازت کے بغیر خرچ کر دیتے ہیں اور پیسوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور اپنے والد محترم کو بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی اٹھے اور اپنے والد محترم کو بلانے کے لیے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ جب گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد ان کے والد محترم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے، آقا علیہ السلام نے تمہیں بلایا ہے۔ بوڑھے باپ، ضعیف باپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری شکایت کر دی۔ چنانچہ وہ ضعیف باپ اپنے بچے سے تو کچھ نہ کہا اور اس کو کچھ نہ کہا، زبان پر ایک لفظ بھی نہ آیا۔ کہا کہ بیٹا چلو میرا عصا تو لے آؤ۔ چنانچہ بچے نے عصا دیا۔ بوڑھے باپ نے، کمزور باپ نے اپنے ہاتھ میں لاٹھی لی اور لاٹھی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ یہ جا رہے تھے باپ اور بیٹا، راستے میں باپ کے دل کے اندر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی، جو بالکل چھوٹی بات تھی، اس پر بھی اس نے شکایت کر دی۔ باپ کا دل بھر آیا، باپ کے لہجے کی کیفیت بدل گئی اور دل کے اندر وہ مغموم ہوا اور پھر دل ہی دل کے اندر اشعار کہنے لگے۔ چونکہ عرب کے لوگ شاعر کہنے میں، اشعار کہنے میں ماہر ہوا کرتے تھے، چنانچہ یہ بزرگ والد وہ دل ہی دل میں اشعار کہنے لگے اور دل ہی دل کے اندر رونے لگے۔ جب یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اس لیے کہ باپ نے جو اشعار کہے تھے دل ہی دل میں، وہ اشعار اس بوڑھے باپ کے دل سے نکل کر آسمان کو چیرتے ہوئے عرشوں پر پہنچ گئے، اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ اشعار سنے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہو کہ ان کا ماجرا بعد میں سنیں، پہلے ان کے اشعار سنیں جو اس بوڑھے باپ نے اپنے دل ہی دل میں کہے تھے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی یہ دونوں باپ اور بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ماجرا بعد میں سنیں گے، پہلے تم وہ اشعار سناؤ جو اپنے دل ہی دل میں کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو صحابی رسول بھی حیران ہوئے اور بوڑھا باپ بھی حیران ہوا، لیکن ان کا ایمان تھا۔ وہ کہنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھے باپ کہنے لگے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، شاید آپ کو پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اس بات کی اطلاع دے دی۔ کہنے لگے کہ چلو وقت ضائع کیے بغیر اپنے اشعار تو سناؤ۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں، میں نے اپنے یہ الفاظ زبان سے نہیں نکالے، لیکن میرے دل کی کیفیت کے اندر وہ الفاظ آ گئے، میں مجبور تھا، میرے دل سے یہ کیفیت، میرے دل کی کیفیت میں یہ الفاظ آ گئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ الفاظ تو سناؤ۔ تو دوستوں آج اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ جب بوڑھا باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کر یہ دونوں راستے میں چلنے لگے، صحراؤں میں چلنے لگے، تو چلتے چلتے بوڑھے باپ نے اشعار کہے دل ہی دل کے اندر، اے میرے بیٹے، جس دن تم پیدا ہوئے اسی دن سے ہمارے محنت کے دن شروع ہوئے، جس دن تم روتے تھے میرے بیٹے اس دن ہم سویا نہیں کرتے تھے، تم کھاتے نہیں تھے تو اس دن ہم بھی نہیں کھا سکتے تھے، تم بیمار ہو جاتے تو ہم تمہیں اٹھا کر کبھی یہاں لے جاتے، کبھی وہاں لے جاتے، کبھی اس طبیب کے پاس، کبھی اس طبیب کے پاس، ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے، تمہیں گرمی نہ لگے اس کی وجہ سے ہم دن رات محنت کیا کرتے تھے، تمہیں گرمی سے بچانے کے لیے میں گرمی کے دنوں میں تو تمہیں گرمی نہ لگے اس لیے دن رات کام کرتا تھا، تمہیں سردی سے بچانے کے لیے میں بھاری بھر پتھر اٹھا کر اپنے بوجھ پر، اپنے کمر پر اسے لاد دیا کرتا تھا،
میرے بچے جو کچھ میں نے کمایا تیرے لیے کمایا، جو کچھ بچایا وہ تیرے لیے کمایا بچایا، اور تیری جوانی دیکھنے کے لیے دن رات میں نے محنت کی۔ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، تمہیں جوان دیکھنے کے لیے، تمہاری جوانی کو سیدھا کرنے کے لیے میں نے دن رات ایسی محنت کی، ایسی محنت کی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میری رات کدھر چلے گئی، میرے دن کدھر چلے گئے، میرے زندگی کے ایام کدھر چلے گئے، اور میری کڑی جوانی کدھر چلے گئی۔ میرے بچے اب مجھے راحت ہوئی کہ تم ہرے ہو گئے، یعنی ہرے بھرے ہو گئے، تو اب میں نے سوچا کہ زندگی کی آخری سانس تمہاری چھاؤں میں گزاروں، تمہارے چھاؤں میں بیٹھ کر گزار لوں۔ مگر یہ کیا ہوا کہ جیسے جیسے جوانی آئی تمہارے تیور بدل گئے، جیسے جیسے جوانی آئی تمہارے تیور بدل گئے۔ تم اس لہجے میں بات کرتے ہو کہ میرا سینہ پھٹ جاتا ہے، اس انداز سے تو بیٹا کوئی نوکر سے بھی بات نہیں کرتا۔ اب میں سمجھ گیا کہ میں تیرا باپ نہیں بلکہ نوکر ہوں۔ بیٹا نوکر کو بھی کوئی ایک روٹی دے دیتا ہے، تم مجھے نوکر ہی سمجھ کر اپنی ایک روٹی کو دے دو، پھر بھی میں اس روٹی کو کھا کر تمہاری چھاؤں میں زندگی گزار لوں گا۔ جب یہ اشعار کہتے کہتے بوڑھے باپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب اپنا چہرہ اٹھایا تو دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں بند ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آپ علیہ السلام کی ہچکیاں نکل گئی۔ اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس صحابی رسول تھے جس نے اپنے باپ کی شکایت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ الفاظ دوستوں اپنے سینے میں لکھ کر رکھ لیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو الفاظ کہے یہ لکھنے کے قابل ہے اور عمل کے قابل ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ صحابی رسول سے فرمایا کہ انتا تو ومالکا، اور تیرا مال لأبیکا، تیرے باپ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آج کے بعد تیرا مال بھی اور تو بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہی ہے۔ تو دوستو آج معاملہ الٹا ہے، ہم اپنی کمائی ہوئی دولت اپنے والد محترم کو دینے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، والد محترم کی جائیداد کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں دوستو، پہلے اپنے والدین نے جس طرح بچپن میں ہم کو کمایا کھلایا بڑا کیا اور اس کے بعد اپنی ساری زندگی ہمارے لیے صرف کر دی، اب وہ مجبور ہے، اب وہ ضرورت مند ہے، تو ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی دولت ان پر لٹا دے۔ یہی باپ کا حق ہے دوستو، اگر ہم اسے پورا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمیں نوازیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والد محترم کا ادب و احترام، ان کی تعظیم اور ان کے لیے اپنی دولت اور اپنی جہاں لٹانے کی توفیق نصیب فرمائے۔